السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیا شروع ہونے والا ڈرامہ محشر، جس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں آئمہ جو ہے وہ پریشانی میں عبد الرحمن کو آوازیں دیتی ہوئی آتی ہے اس کے کمرے میں، اور اس کو کہتی ہے کہ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی کرو، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ اور پھر وہ ہاسپٹل آتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا بی پی بہت شوٹ کر گیا ہے اور یقیناً یہ انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے، جس پہ آئمہ کہتی ہے کہ ابا تو عبد الرحمن کے آنے پر بہت خوش تھے، تو ٹینشن والی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن عبد الرحمن خاموش ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کو کیا ٹینشن ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ جو مانی ہے وہ آتا ہے اور حویلی میں، اور آئمہ اس سے کہتی ہے کہ تمہارے آنے سے ابا بہت خوش ہیں، اور مجھے تمہارا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں۔ اور پھر وہ اس سے ہاتھ ملاتی ہے، اور اسی موقع پر عبد الرحمن آ جاتا ہے اور وہ یہ سب دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے محشر کی قسط میں دیکھا کہ عبد الرحمن کے واپس آنے پر جو آئمہ کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے کہ عبد الرحمن کو بھی پالا ہے، جو کہ ان کا بھتیجا ہے، اور ماں باپ کے بننے کے بعد وہ اپنے چچا اور چچی کے پاس رہا، ان کو ہی ماں اور باپ کہتا ہے، اور بہت پیار سے انہوں نے اس کو رکھا۔ پھر وہ باہر اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ وہ جب واپس آیا ہے گاؤں تو بہت خوش ہیں، انہوں نے اس کے لیے بہت سارے جشن کا اہتمام کر رکھا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ عبد الرحمن سے ہو جائے۔ اور وہیں پر حویلی میں جو آئمہ ہے، اس کی ایک سہیلی فوزیہ جو ہے وہ بھی وہاں آتی جاتی ہے، اور وہ بھی عبد الرحمن کو پسند کرتی ہے، اور آئمہ جو ہے وہ اب شرارت کے موڈ میں ہے، اور وہ اس کو بار بار عبد الرحمن کے پیچھے بھیج دیتی ہے، جو اس سے عبد الرحمن بہت چڑھتا ہے، اور اس سے جھگڑا بھی ہوتا ہے اس کا اس بات پر۔ اور ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ عبد الرحمن جو ہے وہ کافی کمپلیکس کا شکار ہے اس بات میں کہ اس کے چچا اور چچی نے اس کو ماں باپ بن کر پالا ہے، اور ان کے سمجھتا ہے کہ وہ اسے پیار کرتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے اس پر، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ان کا مخلوق سمجھتا ہے۔ اور پھر جب ایک دفعہ فوزیہ جو ہے اس کو فون کر کے یہ بات اس کو کہہ بھی دیتی ہے کہ میں بہت امیر ہوں، اور جب مجھ سے شادی کر لو تو میں اپنی ساری دولت تمہارے نام لگا دوں گی، اور تم بھی امیر آدمی بن جاؤ گے، اور سارے احسان ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ پھر آ کر آئمہ سے جھگڑا کرتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی فوزیہ کو یہ سب کچھ بتانے کی، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تایابو کا پیسہ ڈوبا، اور ابا نے کیسے اس کو ملٹیپلائی کیا پیسے کو اور سب کچھ کیا، یہ سب تو اس گاؤں کا بچہ بچہ سب جانتا ہے، مجھے یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم اپنے جو کمپلیکسز ہیں وہ تم اپنے اندر ہی رکھو۔ آئمہ بہت شروع سے ہی بڑی لائق فائق اسٹوڈنٹ رہ چکی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت بھی ہے اور بڑی خوش مزاج بھی ہے، جس کی وجہ سے سب اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور اس بات سے عبد الرحمن جو ہے وہ کافی جیلس ہے آئمہ سے، اور وہ ہمیشہ ہر دفعہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ نمبر حاصل کرے، لیکن وہ ہر بار ٹاپ کر جاتی ہے اور اس سے آگے نکل جاتی ہے۔ اور اب جب چچا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ، اور اس سے پہلے اس نے باہر اپنے دوست سے کہہ رکھا تھا کہ وہ وہاں کی یونیورسٹی میں اس کے لیے اسکالرشپ پہ ایڈمیشن کا فارم جو ہے وہ فل کر دے، اور پھر وہاں سے اس کو اسکالرشپ پہ اس کو مل بھی جاتا ہے ایڈمیشن، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور چچا کو بتاتا ہے کہ ابا مجھے وہاں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن مل گیا ہے اور مجھے وہاں جانا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو تم واپس آئے ہو، تمہارے تو آنے کے جشن بھی ختم نہیں ہوئے اور تم واپسی کی بات کر رہے ہو۔ جس پہ وہ کہتا ہے کہ بس 1 سال کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، اور میں صرف اپنی محنت سے اور بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بننا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پھر یہ ایک ڈیل ہو گئی، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور تم پھر میری ایک خواہش پوری کر دو کہ میں تمہارا اور آئمہ کی شادی کروا دوں، اور جانے سے پہلے اگلے جمعے کو تمہارا اور آئمہ کا نکاح ہوگا۔ تو وہ ایک بار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے چچا، میں نہیں کر سکتا ابا۔
اور وہ سن کے بہت مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ انکار کرے گا۔ انہیں تو تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میری ہمیشہ ہر بات میری مانی ہے، تو اب یہ بات بھی وہ میری مانے گا، لیکن اس کے انکار پر انہیں بہت مایوسی ہوتی ہے اور وہ چلنے میں تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہیں۔ تو یہ ان کو سہارا دینا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں ابا۔ تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے سہارے کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں خود ہی مجھے عادی مت بناؤ ان چیزوں کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب جب کہ وہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، تو اس موقع پر اب کیا عبد الرحمن جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا اور کیا وہ آئمہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ دوسری طرف جو چودھری صاحب کے جو دوست تھے، وہ بھی خواہش مند تھے اپنے بیٹے کے لیے، مانی کے لیے، کہ وہ آئمہ سے کا رشتہ لے کر آئے تھے، اور مانی جو ہے وہ بھی آئمہ کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو وہ بہت مایوس ہوا اور وہ ابھی تک اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ساری عمر اس کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کامیاب ہوگا، مانی یا عبد الرحمن، کس سے شادی ہو پائے گی آئمہ کی، کیونکہ آئمہ جو ہے وہ بھی عبد الرحمن کے نام پر خوش ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ عبد الرحمن کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان کا نام جڑا رہے، تو اس لیے وہ بھی اس بات پر خوش ہے کہ اس کی شادی عبد الرحمن سے ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ محشر۔